عمران سیریز ناول خونی تحفہ تحریر اے راحت۔ آج کل پھر وہی صورتحال تھی، یعنی یہ کہ کوئی جرم نہیں کر رہا تھا اور عمران مارا مارا پھر رہا تھا۔ کوئی کام ہی نہیں تھا جو کیا جاتا، اسے کسی جرم کی تلاش تھی۔ یہ بھی ایک دلچسپ سی بات تھی کہ مجرم کو اس طرح تلاش کیا جائے۔ اس دن بھی وہ کار لے کر لمبی ڈرائیونگ پر نکل پڑا تھا۔ کوئی منزل ذہن میں نہیں تھی، بس جس طرف رخ ہو گیا تھا ادھر ہی چل پڑا تھا۔ شہر سے باہر نکل کر پٹرول پمپ سے کار کی ٹینکی فل کروائی تھی اور اس کے بعد چل پڑا۔ بہت دور چلنے کے بعد جام پور کا سنگ میل نظر آیا تھا اور اس نے کار روک کر پتھر کو گھونسا دکھایا۔ جام پور اگر 500 میل بھی ہو تو میں پرواہ نہیں کروں گا، سمجھے؟ وہ پتھر سے بولا اور اس کے بعد جام پور کی جانب رخ کر لیا۔ یہ سڑک اسے بہت پسند تھی، جدید ترین پیمانے پر بنائی گئی تھی، کبھی کہیں سے ترچھی کبھی کہیں سے آڑی، لیکن بعض اوقات سنسان بھی مل جاتی تھی۔ راستے میں ایک ہوٹل بھی پڑتا تھا جسے کسی امریکہ پلٹ نے بنایا تھا۔ موٹیل کی طرز پر خوب بنایا تھا کیونکہ وہ ہوٹل کافی آباد رہتا تھا۔ اکثر لمبی ڈرائیونگ کے شوقین رات یہاں گزارتے تھے اور صبح کو آگے روانہ ہو جاتے تھے۔ بہرحال یہ ہوٹل ابھی بھی یہاں سے کافی دور تھا۔ رفتار بتانے والی سوئی 120 کلومیٹر کے درمیان تھی اور شاندار کار بڑی سبک روی سے سڑک پر پھسل رہی تھی۔ بہرحال وہ چلتا رہا اور اس وقت اس کی نگاہیں سامنے اٹھ گئیں۔ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ عمران نے کار کی رفتار سست کی اور اس شخص سے تھوڑے فاصلے پر کار کنارے کر لی اور وہ شخص دوڑ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، وہ عاجزی سے بولا۔ سڑک پر کھڑے ہونے کی یا اس دنیا میں آنے کی؟ وہ اصل میں میں سمجھ گیا، پنڈ سے آئے ہوگے، کرائے کے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، کہیں جانا ہوگا، یہی ہے نا؟ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ میں بھیک نہیں مانگ رہا۔ سمجھ گیا، میں بالکل سمجھ گیا، آزار بند اور کنگے بیچ رہے ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا بیچ رہے ہو بھائی؟ کم از کم منہ سے تو بولو۔ جام پور جانا چاہتا ہوں۔ تو جاؤ، عمران نے کہا۔ پیدل؟ جام پور تو یہاں سے کافی دور ہے، اس لیے آپ سے اپنا مذاق اڑوا رہا ہوں، وہ کسی قدر سرد لہجے میں بولا۔ مطلب کیا ہے؟ کیا آپ مجھے جام پور تک چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے، بیٹھو۔ عمران نے اشارہ کیا اور وہ گھوم پر اس کی برابر کی سیٹ پر آ بیٹھا۔ بھاری تن و توش کا مالک اچھی شخصیت رکھتا تھا، لیکن لباس بوسیدہ اور ہاتھ پاؤں گرد آلود تھے۔ عمران نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد کار آگے بڑھا دی۔ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد عمران نے کہا، لیکن لفٹ مانگنے کا یہ طریقہ میرے خیال میں خطرناک بھی ہے اور ناخوشگوار بھی۔ مجبوری تھی، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ کیا مجبوری تھی؟ کئی گاڑیوں سے لفٹ مانگی، لیکن لوگ کسی تنہا انسان پر توجہ نہیں دیتے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، آدمی اگر لفٹ مانگے تو اس کے ساتھ کسی خوبصورت سی لفٹی کا ہونا ضروری ہے۔ معاشرہ بالکل ہی نیا ڈھنگ اختیار کر گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس معاشرے کے لوگ آپ کی طرح سڑک پر کھڑے ہوئے لوگوں پر گاڑیاں بھی چڑھا دیتے ہیں۔ کاش ایسا ہی ہوتا، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یعنی خوشی خوشی؟ میرا مطلب ہے خودکشی؟ عمران نے کہا۔ چھوڑو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، اس شخص نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔
اور پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ عمران بھی اس سے لاپرواہ ہو کر سڑک پر دیکھنے لگا تھا، لیکن اس وقت وہ چونک پڑا جب کوئی ٹھوس چیز اس کی بائیں پسلی پر چبھنے لگی۔ عمران ایک لمحے کے لیے سنبھلا اور پھر لاپرواہ ہو گیا۔ تب اس شخص نے کہا، ریوالور ہے، اصلی بھی، اور پوری 6 گولیاں ہیں اس میں۔ اس کی سرد آواز ابھری، ارے واقعی دکھانا، میں نے زندگی میں کبھی 6 گولیوں والا ریوالور نہیں دیکھا۔ عمران نے پرمسرت انداز میں کہا، سائیڈ میں کر کے گاڑی روک دو ورنہ میں زندگی سے اکتایا ہوا آدمی ہوں۔ اچھا چلو تمہاری مرضی، عمران نے کہا اور رفتار آہستہ کر کے کار سائیڈ پر روک دی۔ اب چلو نیچے اتر آؤ، وہ بولا، اور جب عمران نیچے اترا تو وہ بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو، اس نے ریوالور جلاتے ہوئے کہا۔ عمران نے اب اس کا ریوالور بخوبی دیکھ لیا تھا، جدید ترین ریوالور تھا، چنانچہ اس نے ہاتھ بلند کر دیے۔ وہ شخص ریوالور سیدھا کیے ہوئے آگے آیا اور اس نے عمران کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ پرس نکالا اور اسے چیک کرنے کے بعد بولا، چلو پیچھے ہٹو۔ کہاں پیارے بھائی، اب کہاں جانا ہے؟ عمران گلوگور لہجے میں بولا۔ سڑک سے دور چلے جاؤ، اس نے جواب دیا۔ عمران نے اس کے حکم کی تعمیل بھی کی اور دوسرے لمحے وہ شخص کار کے سٹیئرنگ پر جا بیٹھا اور کار برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ عمران وہیں کھڑے ہو کر سر کھجانے لگا۔ اس نے مسرور لہجے میں اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ عمران 100% عمرانیت جب کھوپڑی پر سوار ہوتی تھی تو ایسے ہی بے تکے کام کیے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس جھٹکے سے کھوپڑی کی برف پگھل جائے۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سنگے میل دیکھا۔ جام پور 160 میل رہ گیا تھا اور اسی حساب سے وہ ہوٹل بھی کافی دور تھا، لیکن ہوٹل تک پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں جب جیب تو خالی ہو گئی تھی۔ اب تو بھیک ہی مانگنی پڑے گی، لیکن زیادہ دور نہیں چلا تھا کہ قسمت کھل گئی۔ اس سے قبل بھی 2-3 کاریں گزر چکی تھیں لیکن کسی نے توجہ نہیں دی تھی، لیکن تیسری کار البتہ خود رکی اور پھر ریورس ہو کر اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس میں ایک فیشنیبل بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، خوبصورت فرینچ کٹ داڑھی، بہت اعلیٰ قسم کا ریوان کا چشمہ، 3 پیس سوٹ اور منہ میں پائپ دبا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، کیا چہل قدمی کے لیے نکلے ہو؟ اس نے عمران سے سوال کیا۔ نہیں جناب، مجھے ٹہل قدمی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ٹہل قدمی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، عمران نے جواب دیا اور بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ جام پور۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تمہیں جام پور چھوڑ دوں گا۔ عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ بوڑھے نے کار آگے بڑھا دی، پھر بولا، کہاں سے آ رہے ہو؟ دارالحکومت سے۔ کیا؟ بوڑھا چونک کر بولا، ہاں وہیں سے آ رہا ہوں۔ کب چلے تھے؟ آج 4تھا روز ہے، عمران نے جواب دیا اور بوڑھا تعجب خیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ گویا تم 4 دن سے مسلسل چل رہے ہو؟ جی ہاں، دارالحکومت سے جام پور جانے کا ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ یقین نہیں آتا، وہ آہستہ سے بولا، پھر کہنے لگا، کھانے پینے کا کیا رہا تھا؟ جب تک رہا، اب کچھ نہیں رہا، عمران نے جواب دیا۔ بھوکے بھی ہو گئے؟ پچھلے 3 دن سے، عمران نے جواب دیا اور پھر چونک کر اپنے لباس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے ریوالور نکال کر بوڑھے کی کمر پر رکھ دیا اور بوڑھے کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔
یہ ریوالور اس وقت بھی عمران کے بغلی ہولسٹر میں موجود تھا جب شخص وہ اسے چوٹ دے کر گیا تھا۔ اس کی تلاشی لے رہا تھا۔ عمران اگر چاہتا تو اسے اس وقت بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا تھا۔ البتہ بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ روک دو، بالکل روک دو، ریوالور اصلی ہے، کہو تو گولی چلا کر دکھاؤں؟ نہیں نہیں، میں کار روک رہا ہوں، بوڑھے نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور کار سڑک کے کنارے روک دی۔ اب کیا کروں؟ عمران بے بسی سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بوڑھا اسے گھورنے لگا۔ میں تمہیں لوٹنا چاہتا ہوں، لیکن صحیح طریقہ نہیں آتا، براہ کرم میری مدد کرو۔ اماں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خود لوٹ جاؤ؟ میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ بوڑھا عمران کی صورت دیکھتا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، جرم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مجبوری ہے۔ میری ایک بات مانو گے؟ اگر کام کی ہوئی تو ضرور مان لوں گا۔ تو پھر یوں کرو کہ ریوالور جیب میں رکھ لو، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ میں جوانی میں بہت بڑا مجرم رہ چکا ہوں۔ اس طرح جرائم نہیں کیے جاتے، ایسے اناڑی مجرم تو بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں جرائم کی تربیت دوں گا، اس کے بعد تم بہت بڑے مجرم بن جاؤ گے، کیا سمجھے؟ اس کے علاوہ میں تمہیں جرم کے دوسرے کام بھی دوں گا۔ عمران ایک بار پھر سر کھجانے لگا، پھر گردن ہلا کر بولا، چلو ٹھیک ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا سا اور صحیح، لیکن چچا جان دھوکہ تو نہیں کرو گے؟ ارے کیسی بات کرتے ہو، چچا بھی کہہ رہے ہو تو اب بھلا کیا دھوکہ میں دوں گا تمہیں؟ تب پھر ٹھیک ہے۔ عمران نے ریوالور دوبارہ ہولسٹر میں لگا دیا اور بوڑھا گہری گہری سانسیں لینے لگا، جیسے بڑی مصیبت ٹل گئی ہو۔ اس نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ تم جرم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس دور کا سب سے منافع بخش دھندا ہے، اور سنا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ عمران نے جواب دیا، کیا مطلب؟ اماں، شرافت کی زندگی میں کیا ملتا ہے چچا میاں؟ بدن پر کپڑے ہیں تو خالی پیٹ، نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ پیٹ بھر کر روٹی۔ شرافت کی زندگی سے ہٹو تو ہفتوں میں کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔ اس جائز کمائی سے ایک مکان تو بنا کر دکھا دو۔ تو تم کروڑ پتی بننا چاہتے ہو؟ پتی ہی بن جاؤں تو غنیمت ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں نوکریاں کی، 1200 اکٹھے کیے اور پھر حمیرہ کی اماں کو شادی کا پیغام دے دیا، مگر حمیرہ کے ابا نے کان پکڑ کر باہر نکال دیا اور بولے کہ پہلے کسی قابل تو ہو بنو، کچھ کماؤ۔ اب تم ہی بتاؤ میں کس قابل بنوں اور کیسے بنوں؟ چنانچہ چچا میاں میں نے جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ عمران کا لہجہ خوفناک ہو گیا اور خوابناک نگاہوں سے سڑک کو دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، سب سے پہلے میں نے یہ ریوالور خریدا اور اب اس کے بعد موٹر سائیکل خریدوں گا، کام مکمل۔ بس پھر شیر دل عرف کالا ناگ شہر کی سڑکوں پر دندناتا پھرے گا اور چاروں طرف اس کے نام کی دھوم مچ جائے گی۔ بوڑھا گردن ہلانے لگا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہا تھا، لیکن عمران کے چہرے پر حماقت کے سوا اور کیا ملتا؟ تھوڑی دیر بعد دور سے ہوٹل نظر آنے لگا۔ بوڑھے نے کار کا رخ اس کی جانب کر دیا، پھر آہستہ سے بولا، اور سناؤ کتنے پیسے ہیں جیب میں؟ پیسے؟ ہاں کچھ تو ہوگا، جو تھا وہ لٹا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب نہ پوچھیں چچا میاں، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ ہو چکا۔ بوڑھا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے اور بوڑھے نے ایک میز سنبھال لی۔ اس نے زبردست کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے کھانے میں مصروف رہے۔ عمران اس طرح کھانا کھا رہا تھا جیسے دنیا سے بے خبر ہو گیا۔
بوڑھا بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا اور عمران محسوس کر رہا تھا کہ وہ مسلسل اسے دیکھا جا رہا ہے۔ پھر اچانک اس نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران چونک پڑا۔